ارواح سفلیہ کے مخفی نقصانات۔ بعض عاملین ارواح سفلیہ کی عظیمات یعنی کہ ان کے جو جنتر منتر ہوتے ہیں ان کو عظیمت کہا جاتا ہے۔ وہ مختلف قسم کی سیکرٹ پڑھائیاں ہوتی ہیں پڑھنے والی، اور مختلف کلام پڑھ کر اس مخلوق کو اپنے پاس حاضر کرتے ہیں جس سے وہ ان امورات میں بآسانی کام لے سکتے ہیں۔ چونکہ یہ مخلوق اس قسم کے ہی کام کرتی ہے، مطلب کسی کے نقصانات کرنا، ان کو تکلیف پہنچانا، شیطانی ایک نیٹ ورک ہے، یہ اسی سے ہی چیز ایکٹیو ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اس کو مطلب دیکھا جائے اپنی آنکھوں کے ساتھ کہ آج کے انسان میں اس مخلوق کے زیر سایہ رہنے والی کون کون سی نشانیاں پائی جاتی ہوں گی۔ یہ جو مخلوق ہے یہ اچھے بھلے ہنسی خوشی رہنے والے افراد کے درمیان پھوٹ ڈلوا سکتی ہے، جس سے وہ افراد اس اثر سے یعنی کہ برے اثر سے مغلوب ہوتے ہوئے ہر وقت لڑتے جھگڑتے ہی رہتے ہیں اور ایک دوسرے کی جان لینے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ یہی مخلوق کسی فرد کے جسم کے حصے کو بیکار کر دیتی ہے، جس سے اس فرد کا وہ حصہ متاثر ہو کر شل ہو جاتا ہے یا اس پر کوئی زخم نمودار ہو کر آہستہ آہستہ کینسر کی شکل اپنا لیتا ہے، اور کوئی بھی ڈاکٹری حکیمی طریقے کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ بعض اوقات یہی مخلوق کسی فرد کو ایسی جسمانی بیماری اور تکلیف میں مبتلا کر دیتی ہے جس سے ہر وقت پورے جسم میں عجیب سا درد ہوتا رہتا ہے اور کوئی بھی علاج اپنا اثر نہیں کرتا۔ اگر ایسے روحانی امراض میں مبتلا افراد کا بر وقت علاج نہ کیا جائے تو اللہ معاف کرے، کہنا نہیں چاہیے زندگی موت کا مالک تو اللہ ہے، لیکن کافی حد تک یہ چیزیں دیکھی بھی گئی ہیں کہ پھر وہ کالے علم سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے، یا اگر وہ مرے گا نہیں تو پھر وہ ایسی تکلیف اور اذیت میں آ جاتا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خود اپنے منہ سے موت مانگتے ہیں، اللہ معاف کرے۔ پھر وہ جو پاس رہنے والے افراد ہوتے ہیں وہ اس مریض سے کوفت کھاتے ہیں، یعنی کہ ان کو اچھا نہیں لگتا کہ ایک ہی چیز کو بار بار دیکھ کے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہماری بھی جان چھوٹے، اس کی بھی جان چھوٹ جائے۔ تو یہ ایک عجیب قسم کی ایک کیفیت ہے، اور کوئی بھی ان سے ملنا جلنا پسند نہیں کرتا، اپنے جو ہوتے ہیں وہ پرائے بن جاتے ہیں، کیونکہ اس قسم کی مخلوق کسی بھی انسان کے جسم کے اندر گھسنے کی طاقت رکھتی ہے اور جسم کے اندر داخل ہو کر کسی بھی انسان کو نقصان اور تکلیف سے دوچار کر سکتی ہے، اور تب تک یہ اس مریض کا جسم نہیں چھوڑتی جب تک کوئی درست عمل اسے حاضر کر کے اسی سے اس کے واپس جانے کا طریقہ کار نہ پوچھے یا اس کو واپس بھیجنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، تب تک پھر یہ سننے اور کہنے والی ہی باتیں رہ جاتی ہیں، اثر کوئی بھی نہیں ہوتا، نہ ہی آسانی سے ایسے چیزوں کی کاٹ ہوتی ہے، کیونکہ یہ جو منفی قسم کے عامل ہوتے ہیں، شیطان کے جو پیروکار ہوتے ہیں، یہ بڑے سخت قسم کے افراد ہوتے ہیں۔ یہ عام کوئی گلی محلوں میں بیٹھنے والے لوگ نہیں ہوتے کہ وہ بیٹھ کے تویز گنڈے کر رہے ہیں یا لوگوں کو طوطا مینا کی کہانیاں بتا رہے ہیں۔ یہ بڑے ایکسٹریم لیول کے یہ جو عاملین ہوتے ہیں، میں یہاں پہ ان کا ذکر کر رہا ہوں، یہ وہ عامل نہیں ہوتے جو اخبارات میں آتے ہیں تو وہ الٹی سیدھی پتہ نہیں کون سی وہ باتیں سنا رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایڈورٹائزمنٹ فری عامل ہوتے ہیں، ان کو اپنی ایڈورٹائزمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، انہوں نے اپنی زندگی توبہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کر کے یہ بات میں بتانا چاہتا ہوں، انہوں نے اپنی جانوں کو شیطان کے پاس بیچا ہوا ہے، یہ شیطان کے پیروکار ہوتے ہیں۔ تو شیطان قرآن پاک کے مطالعے کے مطابق اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق کہ شیطان ہمارا نسل آدم کا دشمن ہے، وہ ہمارے باپ کا اور ہمارا دشمن ہے، تو پھر یہ جو دشمن ہے وہ دشمن کے ساتھ مل کے تو وہ ایسے ایسے طریقے نکالتے ہیں جس سے کسی ایک انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ عاملین بڑے ایکسٹریم قسم کے ہوتے ہیں، یہ گلی محلوں میں اخبارات والے نہیں ہوتے۔ تو پھر جو دوسرا اس لیول کا جو عمل ہوتا ہے تو وہ پھر ان کو اسی طریقے سے ہی باہر نکالنے کی طاقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو عطا کی ہوتی ہے۔ تو میں یہاں پہ یہ ایک تعویذ شیئر کر رہا ہوں، اس کو چینی کی پلیٹ پہ یہ کلام ہے لکھنے والی، اس کو لکھ کے تو اس کو شہد ڈال کے استعمال بھی کیا جائے اور اس کو فوٹو کاپی کے ذریعے بھی اپنے گلے میں پہن کے استعمال کیا جائے۔ تو کرنے والی کام ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، آگے بہت سارے اور بھی طریقہ کار ہوتے ہیں، لیکن یہاں تک جو میں نے نشانیاں بتائی ہیں، اگر کوئی اپنی زندگی میں اس طرح کی کیفیت کو محسوس کرتا ہے تو بالکل وہ اس کو فوٹو کاپی کروا کے استعمال کر سکتا ہے۔